الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجعل لي من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الشعراء کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کا بیان ہے۔ وہ اپنے رب کا تعارف کرا رہے ہیں کہ میرا رب کون ہے۔ بتوں کو پوجنے والوں، اصلی معبود، حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ وہی ہمیں پیدا کرتا ہے، وہی ہمیں راہ دکھاتا ہے، وہی کھلاتا پلاتا ہے، وہی ہمیں شفا دیتا ہے،
وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ باوجود معصوم ہیں، نبی ہیں، امت کی تعلیم کے لیے سکھا رہے ہیں کہ مجھے اللہ ہی سے آس لگی ہے کہ وہ قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، اے رب مجھے حکم عطا کر، علم عطا کر، اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں، جنہیں تیرا قرب ملے گا۔ حکم سے مراد علم و حکمت، نبوت، اس کے کمالات۔ دو باتیں ذہن میں رکھیں، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک بار دعا کر لی ہے جی بس کر لی ہے نہ، دعا تکرار کے ساتھ یعنی بار بار کرتے رہنا چاہیے، اور دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے۔ ہم نے اسی سے مانگنا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ اس کا اذن، اس کا حکم نہ ہو، اس کی اجازت نہ ہو، اس کی عطا نہ ہو تو کوئی اور دے سکتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ خود کو نیک سمجھ کر، یہ سمجھنا کہ نہیں میں تو نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، صاحب نصاب ہوں تو زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، استطاعت والا کہے میں نے حج بھی کیا ہوا ہے، میں تو بخشا بخشایا ہوں۔ نہ، امید رکھنی ہے، خوف اور امید کے درمیان کی حالت کہ اللہ چاہے گا تو بخشے گا، وہ نہیں چاہے گا تو بخشش ہو سکتی نہیں۔ تو اس سے بخشش کے طلبگار رہیں، اس کا فضل مانگتے رہیں۔ انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ لایا ہے، آپ کسی پروگرام کے تحت خود نہیں آئے ہیں۔ کوئی ٹائم، دن، جگہ آپ نے طے نہیں کی ہے۔ جانے کی تمنا کہ میں اس طرح جاؤں کہ پیچھے لوگ میرا ذکر اچھا کریں، مجھے اچھائی کے ساتھ یاد رکھیں، ایسی ناموری کا شوق نیکی کے حوالے سے کہ یا اللہ میرا ذکر ہو تو اچھا ہو۔ یہ بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، لیکن اس کے لیے کام بھی ایسے کریں، زندگی ایسی گزاریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا ذکر اچھا ہو۔ میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی تھی، اللہ جس بندے سے پیار کرتا ہے جبریل سے فرماتا ہے تو بھی اس سے پیار کر، اور آسمان والوں سے کہہ دے کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے تم بھی کرو، پھر زمین والوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کا ذکر چاہے لوگوں کی زبان پر نیکی کے ساتھ، ویسے شہرت وقتی طور پر مل جانا وہ والی نہیں، بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ خود سے لوگوں کی زبان پر ذکر آئے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جنازہ جا رہا تھا، لوگوں کی زبان سے کچھ نکلا، فرمایا وجبت، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم نے اچھا کہا یہ اچھا ہے، تم نے برا کہا تو برا ہو۔ یعنی ہماری زبان پر جو جاری ہوتا ہے وہ کبھی کبھی ہمارا اپنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ رب کا فیضان فضل ہوتا ہے جو ہماری زبان پر جاری ہوتا ہے۔
میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ اللہ نے ان سے خود فرمایا آپ کے لیے ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ ان کا ذکر ہر وقت ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، فرش پر بھی ہو رہا ہے، عرش پر بھی ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے کئی باتیں کر چکا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے ان میں سے کر جو چین کے باغوں کے، جنت کے، نعمت والی جنت کے وارث۔ جنت جس کو بھی ملے گی رب تعالیٰ کے فضل سے ملے گی، کسی کو محض اس کے عمل سے نہیں ملے گی۔ اس حوالے سے یہ بات پہلے بھی آپ کو سنائی ہے۔ ایک بندہ پیش ہوا اللہ کی بارگاہ میں، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، نیکیاں کی تھیں، گناہ نہیں کیا تھا۔ نامہ اعمال پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ کہنے لگا یا اللہ فضل کا کیا معاملہ، یہ تو عدل ہے، میں نے نیکیاں کی ہیں، مجھے جنت ملنی چاہیے، اس میں فضل کی کیا بات ہے، میں نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب وہ یہ کہے گا اللہ فرمائے گا اس کو میرے عدل سے دوزخ میں لے جاؤ۔ اب وہ پریشان ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، نافرمانی نہیں کی، عدل سے دوزخ میں جانے کا کیا مطلب؟ فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک وجود دیا ہے، کتنی نعمتیں تیرے وجود میں ہیں، پھر وجود سے باہر تجھے جو کچھ دیا بتا یہ تیری کس نیکی کا بدل ہے، کیا تو نے حق ادا کیا؟ اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ واقعی میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، میں نے اگر نیکی بھی کی ہے تو رب تعالیٰ کی مہربانی ہوئی ہے، میرا تو کچھ کمال نہیں، اور میں نے اتنی نعمتیں کھائی ہیں، کتنی ہوا کھینچی، کتنا پانی پیا، کتنی میں نے نعمتیں زمین کی، ہوا کی، فضا کی جو استعمال کی ہیں، میرا کیا حق تھا؟ تو وہ شرمندہ ہوگا، معافی چاہے گا، تو پتہ چلا کہ جس کو بھی جنت ملے گی رب تعالیٰ کے فضل سے ملے گی، اور اللہ خود فرماتا ہے جو مجھ سے میرا فضل مانگتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو جب اس کو اچھا لگتا ہے تو ہمیں مانگنا چاہیے، مگر ہم دنیا کے لوگوں سے مانگنے میں بھلے 4 گھنٹے لائن لگانی پڑے، لوٹنا پڑے، اس میں ہم دلیر ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہوئے ہم لوگ جھجکتے ہیں یا پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو یقین کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اس سے مانگو جس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جس کو کوئی مجبوری نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا عاجزی کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ اور پھر جنت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے بنائی ہے، تو غلاموں کو پہچاننا چاہیے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کس خواب و خیال میں ہیں، کہاں گم ہیں، کون سی چیز نے ہمیں ادھر ادھر کر رکھا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دھیان دیں، غور کریں۔ ہمارے لیے انعام ہی انعام، وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ ترجمانی کی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔
حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالی آدھی رات کو پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا، اور ہم مست ہوتے ہیں اپنی دنیا میں، ٹیلی ویژن میں، کھیل میں، پارٹیوں میں، آئے آ کے سو گئے، ادھر آواز لگتی رہی، ہم نے دھیان ہی نہیں دیا۔ انسان موت سے نہیں بچ سکتا مگر جہنم سے بچ سکتا ہے۔ موت سے بچنے کی کوششیں کر رہے ہیں جس سے بچ نہیں سکتے، جہنم سے بچنا چاہیے، اس سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے، تو سمجھدار تو نہ ہوئے۔ تو جنت کے وارث اور الذین یرثون الفردوس، قرآن نے بتا دیا ایمان والے جنت کے وارث جب ایمان میں صحیح ہوں گے، عمل میں صحیح ہوں گے، تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔